بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ حضرات، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ ہم شعبان کے آخری دن میں رمضان مبارک کا استقبال کر رہے ہیں۔ یہ رمضان مبارک اللہ کی رحمت اور عطا کا جشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے صدقے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیامت تک کے لیے اس پورے مہینے کو اپنی عطا شاہی کا، اپنی مغفرت کا، اپنی رحمت کا کیا اور نیکیوں کے اجر و ثواب کے بڑھانے کی ایک جو ہے لوٹ اور سیل کا مہینہ اسے قرار دے دیا ہے۔ جو مہینہ ایسا ہے، اس کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلم رمضان سلم السنہ، جو رمضان مبارک اس کا صحیح سالم گزر جائے اس کا پورا سال صحیح گزرتا ہے۔ جس کا سال صحیح گزرے گا اس کی زندگی پوری کی پوری رحمت میں اس کی گزرے گی، اور اس کی خیر سے محروم ہوگا جو آخری درجے کا محروم شقی اس کی خیر سے محروم ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے، اللہ تعالیٰ رحمت عطا فرمانے کے لیے، بندوں کو نوازنے کے لیے بے بہا اللہ کی رحمت برستی ہے اور بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمت کی بخشش کا سیزن ہو، مہینہ ہو، اور ہم بندے محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے۔ ایک ایک لمحہ ہم ہر چیز میں اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اگر ہم یہ جاننے کے باوجود کہ ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں اور اللہ کی رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس کی قدر نہ کریں تو ہم سے زیادہ اور محروم کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے شاید اسی وجہ سے اور بہت مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ منبر پر چڑھیں اور یہ پڑھیں، یہ آمین فرمائیں، کیا وجہ تھی؟ مطلب یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، تو وہ جو ہے ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ آئے وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ ایسی مغفرت عامہ میں بھی اگر مغفرت نہ کرائے اور رمضان کی ناقدری کرے تو ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کیا، اس کو تو بربادی ہو جائے گا، ہلاکی ہو گیا۔ میں نے کہا آمین۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت جبرائیل امین جیسے فرشتے کی دعا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کتنی بڑی بات ہے۔ تو ظاہر ہے اس سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنی چاہیے اور اس سنہرے موقع کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ کی عطا، اور ہم محتاج ہیں کہ اللہ کی عطا اور رحمت کے، اللہ کے فضل کے، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، رمضان ہمارا قدردانی کے ساتھ گزرے، ہماری طاعت، ہماری نیکیاں اللہ کے یہاں مقبول ہوں، رمضان میں ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں، تو ہمیں اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کے قربان کے اللہ تعالیٰ نے صرف تحریری طور پر ہمیں دین نہیں سکھایا، بلکہ اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور پوری آپ کی اسوہ حسنہ کی شکل میں پوری زندگی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک عملی نمونہ اور رول ماڈل اسوہ حسنہ عطا فرمایا۔ کس عبادت کو کس طرح پر کریں کہ ہم اللہ راضی ہو جائے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملاً سکھایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کا بھی ہمیں پورا گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق رمضان مبارک کی اس قدر کی ہم نے، اور اس کی پوری طاعت اور عبادات میں جن چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اہمیت دی، ان چیزوں کو ہم نے اہمیت دی اور اسی درجے میں اہمیت دی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ رمضان ہمارے لیے رحمت کا، عطا کا، شامیانات کی طرح نہ ہمارے اوپر ثابت ہو
اور ہماری زندگی صحیح بات یہ ہے کہ اگر صحیح سنت کی اتباع کے مطابق آدمی ایک رمضان گزار دے تو وہ رمضان اس کی زندگی میں ایک بہت ہی مثبت اور خوبصورت تبدیلی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح اور نجات کا ضامن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برخلاف ہم لوگ رمضان مبارک میں محنت بھی کریں، مشقت بھی کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کے مطابق نہ ہو تو کوئی عمل بھی خلاف پیغمبر کثیر ہے گزیست۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف کوئی اللہ کے یہاں کسی کوئی جو ہے قبولیت نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ نبی جی اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں محبوب بنا لے، تمہیں پسند کر لے، تو بس ایک ہی طریقہ ہے فَاتَّبِعُونِی۔ تو آئیے آج کے اس پہلے درس میں ہم لوگ کچھ چند نکات پر ذرا غور کرتے ہیں کہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کو کس طرح گزارتے تھے۔ اور بعض دفعہ ہم لوگ جب اس زندگی اللہ کے نبی، یوں تو میں بار بار یہ بات عرض کرتا رہا ہوں اور یہ بات سبق کے طور پر بار بار اپنے لیے بھی، اپنے دوستوں کے لیے بھی، ساتھیوں کے لیے بھی، رفقاء لیے اور عام انسانوں اور ملت اسلامہ کے لیے بھی دہراتا رہا ہوں کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کی سنت سے مختلف شعبۂ زندگی کا موازنہ محاسبہ کرتے ہیں ہم، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک الگ دنیا ہے، یہ ایک الگ دنیا ہے۔ چنانچہ رمضان مبارک کے بھی کچھ خاص پہلو میرے ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں جن سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ بالکل نبوی طریق کے بالکل خلاف ہم لوگ رمضان مبارک گزارتے ہیں، اور نبی کے طریقے اور سنت کے خلاف جو رمضان مبارک گزارے جائیں گے یقین وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ دیکھیے ایک فرما بردار بندہ ہے جو محتاج بھی ہو، ضرورت مند بھی ہو، اسے معلوم ہو کہ وہ ایک آقا ہے ہمارا، بس ایک ہی رحمت، ایک ہی آقا ہے اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور در تو ہے نہیں جس پر ہم جائیں، ہمارے مسائل کو کوئی اور حل کرنے والا بھی نہیں ہے، وہی ذات عالی ہے جسے ہمیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کی توحید کا، اس کی وحدانیت کا جو حق ہونا چاہیے تھا وہ ادا نہیں کیا۔ چنانچہ ہم لوگ نماز جب پڑھتے ہیں، کسی بزرگ کا قول میں نے پڑھا تھا، بڑا دل کو لگا مجھے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، بندے میں تیری ہر نماز، ہر مناجات کو اور ہر عبادت کو اور تیری ہر تسبیح کو اس طرح سنتا ہوں، توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، جیسے تیرے علاوہ میرا کوئی ایک بھی اور بندہ نہیں۔ اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے حضور کسی وقت کتنی مصروفیت، مشغولی میں ذرا سی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، کوئی مناجات کریں، تسبیح کریں، عبادت کریں، تو ایک لمحہ میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علاوہ کسی اور بندے کی طرف بھی التفات فرما رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ بندے تو میں تیری ہر مناجات، ہر عبادت اور نیکی کو اس طرح سنتا ہوں گویا تیرے علاوہ میرا کوئی اور بندہ نہیں، اور میرے بندے تو میری عبادت، نماز، مناجات، دعا، تسبیح اس طرح کرتا ہے جیسے میرے علاوہ کتنے خدا ہیں۔ حالانکہ ہمارے خدا ایک ہی ہے، تو صرف اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اسی کی طرف۔ تو جب ہم آئے تو ہمیں جب اس کی طرف سے عطا شاہی اور وہ ہماری طرف خاص اپنی رحمت و کرم کے ساتھ متوجہ ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی 100% ان کی طرف 100% توجہ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اور ان کی اس رحمت کے جشن کا استقبال کر کے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس نعمت عظمیٰ کا۔ وَأَمَّا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي اللہ یہ چاہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں ہیں ان کا ہم اظہار بھی کریں اور ان پر شکر بھی کریں۔ فرما بردار بندے کی حیثیت سے ہم لوگ رمضان مبارک کے جشن کی خوشی منائیں، اس کا استقبال کریں، اس کی تیاری کریں۔ تو ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو اب دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے سے صحابہ میں ایک مزاج بناتے تھے رمضان کے آنے کی خوشی منانے کا اور اس کے استقبال کا۔ چنانچہ آپ رجب سے تو دعا مانگنے لگتے تھے، اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ عید کے بعد سے رمضان کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے کہا وہ دے تو کریں، ہمیں ہمارے بعض غیر مسلم دوست اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، ایک دو دوست صرف رمضان مبارک کے ایک صاحب ہمارے ایک چودھری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں جو تحری، افطار اور رات کو اللہ کے سحری میں اٹھانا، افطار کی آواز، تراویح، مسجدوں میں بھیڑ بھاڑ اور چاروں طرف چہل پہل ہوتی ہے، تو میں تو عید کے بعد سے عید کے دن لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایک برکت اور ایک جو ہے رونق ختم ہو گئی بستی کی۔ اللہ نے اس رمضان مبارک کی اس قدردانی کی وجہ سے، اس شکر گزاری کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت سے نواز دیا اور وہ ماشاءاللہ آج رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعا مانگنے لگتے تھے
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ اللہ کے نبی، یہ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کو خوشی لگی رہتی تھی. اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، اللہ رمضان کی برکتوں جشن سے پہلے مت ہم محروم نہ چلے جائیں. اب یہ آپ کی رحمت کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ جیسے کوئی سیل، بڑی بمپر سیل لگ رہی ہو، لوٹ ہو رہی ہو، تو آدمی انتظار کرتا ہے بھئی وہاں تک پہنچ جائیں، کہیں وہ سیزن ختم نہ ہو جائے رحمت کا. اس طرح پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر شعبان آتا تھا تو شعبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ریہرسل شروع کر دیتے تھے. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. 70 گنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے رمضان مبارک کا. 70 گنا تو عربی میں ہمارے یہاں 70 مرہ کو اصل میں 70 گنا ترجمہ کیا جائے گا، اردو میں ترجمہ، لیکن عربی میں 70 مرہ کے معنی بے نہایت زیادہ تھی، جس کا کوئی حساب نہ لگایا جا سکے. اتنا حساب بڑھتا تھا، حساب بڑھتا ہے. تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، سچی بات یہ 70 نہیں، کروڑوں کروڑ، 70 کا مطلب ملٹیپل 70 بار ملٹیپل کرنا، تو کروڑوں سیکنڈوں کی عبادت اور کروڑوں منٹوں کی عبادت سے بہتر ہو جاتا ہے رمضان مبارک کا کی ایک ایک منٹ دوسرے ایام کے مقابلے میں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ ضائع نہ جائے، اس کے لیے شعبانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے شعبان میں متواتر روزے رکھتے تھے اتنے کبھی نہیں روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ بس آخر میں رمضان اور شعبان میں فصل کرنے کے لیے 1-2 روزوں کو افطار کیے فرمایا کرتے تھے. پھر یہ ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کرتے تھے کہ جو ہے اتنا خوش ہوتے تھے رمضان کے بارے میں. آپ نے ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون سی چیز تمہارا استقبال کر رہی ہے. کتنی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، الفاظ سے دیکھیے کتنی خوشی کا اظہار ہوتا ہے. کون سی چیز کا استقبال کون سی چیز تمہارا استقبال کر رہی ہے، کون سی چیز کا تم استقبال کر رہے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فقال عمر بن الخطاب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی نزل، وحی نازل ہو رہی ہے. قال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال عدو حضر، پھر خیال ہوا کہیں دشمن تو نہیں آ گیا کہ اس سے حملے کے لیے اور اس سے تیار کر رہے ہوں. فرمایا قال اللہ، آپ نے فرمایا قال فماذا قال ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ فی شہر رمضان لکل آل ھذا القبلہ واشار بیدہ الیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک کی ہر رات میں، رمضان مبارک کی پہلی رات میں اللہ تعالیٰ قبلے سے قبلے کی طرف کو اشارہ کر کے فرمایا قبلے والوں کی تعداد کے بقدر، یعنی قبلے والوں کے مطلب جو اس کو قبلہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے بقدر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ابھارتے تھے، خوش ہوتے تھے. دیکھو کتنا اجر و ثواب ملنے والا ہے، کتنا اجر و ثواب ملنے والا ہے. اس کے لیے دعا مانگتے تھے. اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یہ بھی ہے. اور جب رمضان مبارک کا چاند دیکھتے تھے تو پھر دعا مانگتے تھے اللہم اعلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام وربی وربکم اللہ. یہ تو عام چاند دیکھنے کی بھی دعا تھی اور اس کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مانگا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا بہت خوشی سے استقبال فرماتے تھے، خوش ہوتے تھے، اس کی تیاری فرماتے تھے، خوشی ہوتے تھے. ہمارے یہاں بالکل اس کے خلاف یہ بات ہوتی ہے، عام طور پر یہ ہوتی ہے. زیادہ تر ہمارے مسلمانوں میں دیکھیے گا آپ کہ ایک عجیب وحشت اور ایک خوف سا، کیسے ہوگا رمضان اب کے، اس طرح گرمی میں آ رہا ہے، اس طرح یوں ہوگا، کیسے ہوگا رمضان آ رہا ہے، رمضان کے روز اللہ میاں زیادہ قدر کرنے والے ہوں، اللہ خیریت کے ساتھ رمضان گزروا دے، اللہ خیریت کے ساتھ ہمارے جو ہے تراویح پوری ہو جائیں، اللہ خیریت کے ساتھ ہمارے روزے پورے کروا دیجئے. گویا ایک سہم ہوتا ہے، خوشی کے بدلے گدگدیاں اٹھنی چاہیے دل میں، خوشی ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ہمیں لوٹنا ہے اللہ کو. یہ ہم لوگ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں آئیے ذرا اس مرتبہ ہم اپنی زندگی میں بس تبدیلی لائیں. آج ہی سے، ابھی سے خوشی رمضان مبارک کا استقبال کریں، خوشی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک خوش آمدید اہلاً بھی فرمایا کرتے تھے، ہنیئن فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی عادت شریفہ تھی. رمضان کے چاند دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ موقع پر جب آپ نے رمضان کا چاند دیکھا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر یہ جامع دعا فرمائی اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والعافیہ
ورفع الاسقام والعون على الصيام والصلاة والتلاوة القرآن اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوتنا. دعا مانگی اللہ ہم پر امن، ایمان، سلامتی، اسلام، عظیم عافیت کے ساتھ طلوع فرما دیے، اور بیماریوں کو دور کرنے، روزوں، نماز، تلاوت قرآن کے لیے مددگار کے طور پر طلوع ہو۔ اللہ میں رمضان کے لیے سلامت رکھیو، رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا موجب بنائیو، اس سے ہم سے اس حالت میں واپس لیجو کہ رمضان جائے تو ہم بخش چکے ہوں اور ہم پر رحمت فرما چکا ہو اور ہم سے درگزر فرما چکا ہو۔ یہ دعا ہم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ دیکھیے مبارک دیتے تھے، وانا جو ہے آتاکم رمضان شہر یغاشکم اللہ فیہ، فرماتے تھے رمضان آ گیا تمہارے اوپر، خوشی کی بات، اس میں اللہ کی رحمت برسیں گی اور خطایا معاف ہوں گی، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کریں گے، ملائکہ تمہارے اوپر رحمتیں برسائیں گے، فرماتے تھے بلغنا وإیاکم صیام ھذا الشہر المبارک وقیامہ۔ یہ دعا یہ جو ہے آپ مبارکباد دیا کرتے تھے صحابہ کو، اور صرف یہی نہیں کہ بلکہ دوسری بات یہ ہوتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی قدردانی کا نہ صرف خود فرماتے تھے، یہ نہیں تھا، دیکھیے تو دین کا اصول ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دعوت اس میں ایک فریضہ نہیں بلکہ ایک دعوت، ایک طرز حیات کا نام دعوت ہے۔ اصل میں طرز حیات کا نام مطلب ایک وے آف لائف دیا اللہ نے، کہ جو بھلائی مجھے مل رہی ہے اور جس بھلائی کی مجھے اطلاع مل گئی ہے تو صرف میں اکیلا اس بھلائی سے فیضیاب نہ ہوں بلکہ پوری دنیا کا ایک انسان اس سے مالا مال ہو جائے، اور جس برائی اور جس خطرے سے میں بچا ہوا ہوں پوری دنیا کے انسان اس برائی سے بچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے ہر چیز کو دعوت سے جوڑتے تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ میرے حضرت والا فرماتے تھے قرآن مجید کی آیات کی تکرار کی جاتی ہے تو معنی کھلتے ہیں، یہ نہیں فرمایا لقد کان لکم فی محمد اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی احمد اسوۃ حسنہ، محمد کی زندگی میں اسوہ ہے، احمد کی زندگی میں اسوہ ہے، یہ نہیں فرمایا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ، یعنی کار رسالت کے بغیر نیکی کا تصور نہیں۔ اللہ کے نزدیک نیکی صرف وہ نیکی ہے جو کار رسالت سے جڑی ہوئی ہے۔ تو رمضان اور روزہ اور رمضان کی عبادات اور طاعت وہ نیکیاں ہیں اللہ کے یہاں قابل قبول ہیں جو نبی کی نبوت سے جڑی ہوئی ہیں، کہ ایک نبی کے رمضان کے صدقے میں ساری دنیا کے لوگ رمضان مبارک کی قدر کر رہے ہیں۔ تو جس مومن کی نیکی رمضان کار رسالت سے جڑے ہوئے ہوں گے، نہ صرف یہ کہ وہ صرف خود اچھے رمضان کی قدر کرے گا اور رمضان کی ایسا استقبال کرائے گا، بلکہ پورے اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے ماحول میں، اپنے گرد و نواح میں، دوستوں میں، سب میں رمضان مبارک کی قدر کی خوشی کا ماحول بنائے گا، تو وہ اس کا رمضان کار رسالت سے جڑا ہوا ہے۔ اور جو نیکیاں وہ کر رہا ہے وہ صرف خود نہیں کرے گا بلکہ سب دوسروں کو بھی رغبت دے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور خطبہ حضرت سلمان ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے آخری شعبان کے آخری دن میں خطبہ فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، تم پر سایہ کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا شہر عظیم، عظیم مہینہ، عظمت جس آخری درجے میں کسی چیز کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہو تو عظیم لفظ ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، کہیں فرمایا اپنی ذات کے بارے میں فرمایا سورہ آیت الکرسی میں هو العلی العظیم، جہاں بھی کیا گیا نا یہ بات، تو عظیم شہر عظیم تم پر سایہ کرنے والا ہے، رحمت کا جو ہے شامیانے کی طرح تمہارے اوپر ایک سایہ افغن ہونے والا ہے، شہر عظیم، شہر مبارک، برکت کسی چیز کی زیادتی کو نہیں کہتے صرف، بلکہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کو کہتے ہیں، جس سے آدمی کی اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے اس نعمت کو، اس کو برکت کہتے ہیں۔ نعمت کے کمال کا نام برکت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی انعام فرمائے اور اس کی تکمیل فرما دے آخری درجے میں، یعنی نعمت تو ہوئی انسان کے پاس، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا آدمی پورا، تو نعمت ہونا نہ ہونا کچھ، لاکھوں روپے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں لگا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، اور 10 روپے ہیں اس کے پورا فائدہ اٹھا لیا آدمی، تو اس میں برکت ہوئی۔ تو برکت مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم و مبارک، اللہ کے نبی شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ کے نبی سے فرمایا دیکھو کتنی بمپر سیل اور کتنی لوٹ کا یہ مہینہ ہے، ایک رات اس میں آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ افضل بھی کتنی اللہ کی شان افضل ہے۔ فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، روزے کو اللہ نے فرض کیا اس میں، وہ قیام اللیل ہی تطوع، اور رات کے قیام کو اور تراویح کو اللہ تعالیٰ نے
نیکی کی بات بنائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. میں نے اور کتنا اس میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. فرمایا من الدافی بخصلۃ من الدافی فریضۃ کمن ادا سبین فریضۃ فیما سوا ومن الدافی بخصلۃ کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا. جو ایک نفل ادا کرے گا اس مہینے میں تو اسے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا, اور جو فرض ادا کرے گا اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. اول پہلا اشرا اس کا رحمت ہے, اوسط ہو مغفرت و آخر ہو عتق من النار, اور آخری دوزخ سے رہائی کا جو ہے مہینہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فضائل بیان کی ہے اس کے, کیا کیا کرنا ہے, کیا عبادتیں تمہیں اس میں کرنی ہے. ایک بات یہ فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو وہ شہر الصبر, یہ صبر کا مہینہ ہے. یعنی گرمی کی وجہ سے کچھ پریشانی ہو, پیاس کی شدت کی وجہ سے پریشانی ہو, نماز میں کھڑے ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی پریشانی ہو, صبر کے معنی صدمہ برداشت کرنے کے نہیں, بلکہ اپنی خیر و بھلائی پر جمے رہنا, منفعل نہیں ہونا, ریئیکٹ نہیں کرنا. جو خیر کے کام ہیں اپنے اس میں استقامت کے ساتھ اس پر جمے رہنا. وہ شہر المواسات, اور یہ غمخواری اور خیرخواہی کا مہینہ. بھوک اور پیاس میں آدمی کو بھوکوں کا احساس بڑھ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ اس میں خاص ایمان والوں کے لیے فضل فرمایا جاتا ہے, سرکش شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں, اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے, اور کچھ نہ کچھ قائل سے قائل آدمی کو نیکی کی سعادت کچھ نہ کچھ نصیب ہوتی ہے. یہ مہینہ ہے, یہ خاص مہینہ صبر کا اور مواسات کا مہینہ ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص اپنے محکوم کی, اپنے ماتحتوں کی, اپنے ملازموں کے بوجھ کو کم کرے گا, ان پر بوجھ کم کر دے گا, ان کو رخصت دے گا, ان کو کچھ آرام دے گا, ڈیوٹی کم کر دے گا, ان کی محنت مشقت کچھ کم کر دے گا, ان کے ساتھ ہاتھ بٹائے گا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے دوزخ سے رہائی اور جنت میں داخلے کا پروانہ ان کو ملے گا. اس مہینے میں جو شخص روزہ افطار کرائے گا کسی کا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت مغفرت فرما دیں گے اس کی, اور اس کو روزے دار کے بقدر اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا, اور روزے دار کے اجر میں سے کچھ کم نہیں ہوگا. بلکہ بعض صحابہ نے یہ فرمایا اللہ کے نبی ہم میں سے ہر ایک تو قدرت نہیں رکھتا اس بات کی کہ پیٹ بھر کے کسی کو کھانا کھلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پیٹ بھر کے کھانے پہ نہیں, ایک کھجور سے, ذرا سے شربت سے, ٹھنڈے پانی سے آدمی افطار کرائے گا تو اس کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. تو دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ طاعت کی طرف اپنے گھر والوں, عزیزوں, قرابت داروں سب کو راغب فرماتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. ہم لوگ اس کی عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے خصوصاً, اور اس میں آپ کا معمول یہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو, یہ اسلام کی ترتیب یہی ہے, الاقرب فالاقرب, جتنا قریبی ہوگا اتنا زیادہ. خیر کے کاموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو, عزیزوں کو شریک کرتے تھے. چنانچہ عشرہ اخیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ عشرہ اخیرہ چونکہ خاص رحمت کا عشرہ ہے اور خاص برکت کا عشرہ ہے, اس لیے آپ اپنے تہمت کو باندھ لیتے تھے. یعنی بہت تہمت کو باندھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ازواج مطہرات سے یکسوئی اختیار کر لیتے. یہ بھی ہے, یا اپنی محنت و مشقت کو بڑھا لیتے تھے. آدمی جب کوئی محنت مشقت کا کام کرتا ہے تو ذرا کس لیتا ہے تہمت کو, اس طرح تہمت کو باندھ لیتے تھے. اور آپ گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے تھے, شموں کا آیا کرتے تھے, گھر والوں کو بھی بیدار فرمایا کرتے تھے. یہ ہوتا تھا. تو ہمارے یہاں ہم تو تھوڑی بہت عبادت خود کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں خیال کرتے کہ ہم لوگ گھر والوں کا بھی خیال کریں, ہم دوسرے عزیزوں دوستوں کو بھی خیال رکھیں کہ چاروں طرف ہمارے ماحول میں اس رمضان مبارک کی قدر ہو. تو آئیے اس کا بھی ارادہ کریں کہ ہم لوگ اپنے گھر والوں کو سنت کی اتباع میں اپنے رمضان کو اللہ کے یہاں مقبول بنانے کے لیے ہم لوگ بھی اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی ترغیب دیتے اور اس طرح رمضان کے فضائل لوگوں سے بیان فرماتے تھے, اس طرح ہم بھی کریں گے. تیسری ایک چیز جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مہینہ روزے کا ہے, اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. انسان کو اصل میں خلوع معدہ, جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو وہی قرآن کا جشن ہے, یہ قرآن سے پڑھنے پڑھانے, قرآن سننے سنانے کا ایک ماحول ہوتا ہے. تو قرآن کی سے مناسبت, اس کی برکتیں, اس کی نورانیت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر روحانیت کو ترقی ہونی چاہیے, نورانیت آنی چاہیے, اور بہیمیت اور مادیت سے ہمیں چھٹکارا ملنا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ خالی ہو, اس کے لیے روزے کی عبادت دی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اس میں کیا ہوتا ہے, آدمی حلال چیزوں سے لمبے وقت تک آدمی کو روک کر
اللہ ماننے کی مشق کرائی جاتی ہے، ریہرسل کرائی جاتی ہے. کیسے آپ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے، جن چیزوں کو اللہ نے ناجائز حرام کر دیا ہے، وقتی طور پر حرام کر دیا ہے، کھانا پینا اور جمع وغیرہ، اس سے کس طرح کرتے ہو تاکہ زندگی بھر جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے بچنے کی عادت ہو جائے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں، آدمی سے برائیوں سے بچنے کی. تو روزے کی عبادت کا مقصد تقویٰ ہے. تو وہ جبھی ہوگا جب ہم ذرا پیٹ کو کم کھائیں گے، تبھی ہوگی وہ کیفیت پیدا ہوگی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم دیکھتے ہیں رمضان مبارک کی تیاری کے سلسلے میں، ہم لوگ بھی کچھ نہ کچھ رمضان کی تیاری کرتے ہیں، لیکن رمضان کی تیاری ہم کھانے کی اشیاء جمع کرنے کے لیے کرتے ہیں. یہ عجیب بات. رمضان روزے کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے جلانے دینے والے کے ہیں، رمض سے بنا ہے جلا دینے والا. تو یہ بھوک اور پیاس کی شدت سے آدمی کی شہوات اور آدمی کے برے جذبات اور گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی تیاریوں میں صحابہ کی ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ صحابہ بازار سے جاتے ہوں، بھائی کھجور خرید کے لاتے ہوں. کہیں ایک چیز محفوظ ہے سیرت کی، کہیں نہیں ملتا کھجور خرید کے لائیں، افطار کا انتظام کریں، چھولے لاؤ. ہمارے ہاں صرف یہ اس کے برخلاف ہم لوگ کھانے کی، بلا شبہ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، غیب سے اللہ تعالیٰ انتظام ہوتا جاتا ہے. لیکن ہم اپنے ارادے سے رمضان مبارک کی تیاری اس میں سمجھیں کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں کا صرف انتظام کریں کہ وہ جو ہے دہی بڑے کیسے بنیں گے، اور جو ہے چھولوں کے لیے کیا کیا لانا ہے، اچار چٹنیوں کا انتظام کرنا، اور جناب چپس اور کچریاں بنانی کیسے، اور سوئیوں میں کیسے میٹھے کا کیسا نظم ہوگا، اور اس کے لیے سامان کیسے مہیا کیا جائے گا. صرف اس کا انتظام کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم لوگ روحانیت کو بڑھانے کے لیے تیاری کریں. روزہ کیسے کریں گے، عبادت کیسے کریں گے، اللہ کا قرب کیسے حاصل کریں گے، دعاؤں کا کیا اہتمام کریں گے، اس کی تیاری کے بجائے ہم لوگ کھانے کی کمی تقلیل طعام کی تیاری اور اس کی ریہرسل کے بجائے تکثیر طعام کی تیاری کرتے ہیں. گویا بالکل اس کے برخلاف ہماری تیاری ہوتی ہے. تو پھر جب ہم اس طرح سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اوقات بدل جاتے ہیں. عموماً عام طور پر 80-90% مسلمانوں کے جن کے یہاں روزے کا اہتمام ہی نہیں ہوتا، ان کو تو چھوڑ دیجئے، ان کو تو اس زمرے میں آتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھے اور رات کی تراویح نہیں پڑھی، اسے کوئی ضرورت نہیں کہ ہماری عیدگاہ میں عید منانے کے لیے آئے. یقیناً وہ تو ایسے ہے، وہ لا یعلم خیر الا المحروم، وہ تو اس کی خیر سے وہی محروم ہے جو شقی ہے، بالکل ان کو تو چھوڑ دیے. لیکن جو لوگ قدر بھی کرتے ہیں رمضان مبارک کی اور رمضان مبارک کا اہتمام بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ان کے اگر کھانے کی مقدار کو اور کھانے کے اقسام کو اور تنوع کو حساب لگایا جائے تو رمضان میں تقلیل طعام کے بجائے تکثیر طعام ہی ہوتی ہے ہمارے ہاں. یہ بالکل برخلاف ہے، ہمیں تو خلوۂ معدہ پیدا کرنا تھا. اس لیے اس نقطے کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہمیں عبادت اور رمضانی کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزوں کی رمضان کی اشیاء اور چاٹ اور افطاری اور سحر کے متنوع کھانے کا نظم کریں. ہم یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں عبادت اور طاعت کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے کیسے اس کے سلسلے میں ہمیں جو ہے وہ تیاری کرنی چاہیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رمضان مبارک قرآن مجید کا جشن ہے، قرآن مجید سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے. جبرائیل امین بعض دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید جبرائیل امین آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو سناتے اور جبرائیل امین سے سنتے تھے. گویا دور کا جو حافظوں کا ہے، یہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. پھر تراویح میں قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، اس کا خیال فرماتے تھے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شہر المواسات ہے، اس میں یوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری درجے میں سخی تھے، لیکن حدیث میں آتا ہے رمضان مبارک میں ایسا حال ہوتا تھا کہ تیز آندھی سے زیادہ، ریاح مرسلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. پھر تو بس لٹانے کی لگی رہتی تھی. تو ہم لوگ بھی اپنی ضرورت مندوں، غریبوں اور جب ہم سخاوت پر آئیں تو ہمیں اس کا مزاج بنانا چاہیے کہ ہم ماحول میں سخاوت پیدا کریں. اپنے بچوں کو کچھ ہدیہ دے دیں، تحفہ دے دیں کسی کام کے لیے، اور پھر وہ جب جا رہے ہوں ٹافی کے لیے، چکن. بچوں کی بچپن سے عادت ڈالنی چاہیے سخاوت کی. اور جب آدمی سخاوت، یہ دیکھیے میں نے حدیث میں آتا ہے کہ سخی اللہ کا دوست ہے، بندوں کا دوست ہے، فرشتوں کا دوست ہے. نہیں، اللہ کے قریب ہے، فرشتوں کے قریب ہے، بندوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، اگرچہ وہ فاسق ہو. بخیل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخیل اللہ سے دور ہے، بندوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، اگرچہ
وہ جو ہے تہجد گزار ہو۔ تو آدمی اگر سخی ہو، اللہ نیک کاموں میں خرچ کرنے کی اسے عادت ہو، ضرورت مندوں کے لیے، بھلے لوگوں کے لیے، اپنے گھر میں بھی خرچ کرنا سخاوت میں آتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ صرف صدقہ خیرات اور غریبوں کو دینا سخاوت میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک درہم وہ جو آدمی نے فی سبیل اللہ جہاد میں خرچ کیا، ایک درہم وہ جو کسی مسکین اور ضرورت مند کے کام آیا، ایک درہم وہ جو کسی صدقہ جاریہ میں خرچ کیا، اور ایک درہم وہ جو اپنے اللہ کے لیے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب درہم وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے۔ خرچ کرنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، وہ ناجائز کام میں خرچ نہ ہو، برے کام میں خرچ نہ ہو، حلال طریقے پر خرچ ہو، تو وہاں بھی خرچ کی عادت ہو۔ تو خرچ کی عادت جب دیکھیے، یہ بالکل تجربے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو سخاوت سے نوازتے ہیں، کتنے فسق و برے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے اگر وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے پیسے اس سے سعادت اور نیکی کے پلڑے پر ڈال دیتے ہیں۔ تو رمضان مبارک اس کے لیے بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں بہت زیادہ سخی ہوتے تھے، بہت زیادہ دوسرے ضرورت مند اپنے ماتحتوں کی طرف بوجھ بانٹتے تھے اللہ کے نبی۔ اور رمضان مبارک میں آپ کا بہت غلام آزاد کرنے کا اور صحابہ کو غلام آزاد کرنے کی ترغیب دینے کا بھی رواج تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہم پر کوئی قرض ہے یا کسی طرح کے کوئی بوجھ ہیں، کوئی حقوق ہیں، انہیں معاف کریں، اپنے حقوق بھی معاف کرائیں، اس کی کوشش کریں۔ پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے رمضان مبارک میں ایک چیز جس کی طرف ہمیں عام طور پر توجہ نہیں ہوتی، کہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی جو عام حالات میں حلال کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے تو ہم بچ جاتے ہیں رمضان مبارک میں۔ کھانا پینا عام زندگی میں حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا عام زندگی میں حلال ہے۔ اس وقت کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات قائم کرنا وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان سے روک کر ہمیں پابند کیا تھا ماننے کی۔ جھوٹ ہمیشہ حرام ہے، غیبت ہمیشہ حرام ہے، مال حرام کھانا ہمیشہ حرام ہے، کسی کو تکلیف ایذا پہنچانا ہمیشہ حرام ہے۔ تو اب یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب پرہیز ہے ہمارا کہ ہم لوگ حلال چیزوں سے تو بچتے ہیں، جو عام زندگی میں جو ہمیشہ حرام کی ہوئی ہیں ان سے بچتے نہیں۔ یہ عجیب پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ حکیم صاحب نے پرہیز بتایا ہے، یعنی کچھ چیزوں کے کھانے سے منع کیا ہے، ان سے بچنا ہے۔ اب اڑد تیل، گڑ تیل کھٹائی سے تو بچ رہا ہے مریض، اور سنکھیا اور زہر اور مٹی کھا رہا ہے، پتھر کھا رہا ہے، جو چیزیں عام طور پر زہر ہیں، زہر بتائی گئی، ان کو کھا رہا ہے۔ تو ایسے آدمی کو کہیں گے کہ پرہیز کرنے والا ہے؟ ایسا ہی وہ روزے دار ہے جو جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی جو ہے اور حرام بھی کھا رہا ہے، اور پھر روزے رکھ رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں روزوں میں اس کا تصور نہیں تھا۔ اب تو بالکل آخری درجے میں احتیاط سے، ننھے بچوں کو، آپ اہل بیت حضرات کو صدقے کی چیزیں کھانے کی اجازت نہیں تھی، نہیں، ان کے لیے حلال نہیں تھا صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محترم بنایا، آپ کے اہل کو، تو چونکہ یہ مال کا میل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اہل بیت کو اس سے بچایا ہے۔ تو حضرت حسن ایک صدقے کا کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ننھے سے بچے تھے، اور وہ ایک کھجور اٹھا لی، منہ میں ڈالنے لگے آپ، تو آپ نے جلدی جلدی انگلی میں ڈال کے نکالا، کخ کخ کخ، نکالو، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اتنی احتیاط، ننھے سے بچے کو ایک کھجور، یہ بھی فرما سکتے تھے کہ چلو ایک ننھا سا بچہ ہے، کھجور کھا لیے تو چلو ایک کھجور باہر سے لا کر ہم 2 کھجوریں ڈال دیں گے، ڈال سکتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ معلم بھی تھے اور آپ ہمیں سکھانا بھی آئے تھے، تو اس لیے آپ جو ہے اس سلسلے میں حرام کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ احتیاط فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ نے فرمایا مال حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک لقمہ مال حرام کا کھائے گا، 40 دن کی نمازیں مقبول نہیں ہوں گی، 40 دن کی ساری عبادتیں، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، ایک لقمہ حرام کا جائے گا۔ تو پھر روزہ رکھنا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا، یہ بھی فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الصوم ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا، انہیں بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملا، اور بہت سے جو ہے وہ قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں مشقت و محنت و مصیبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا۔ وہی لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو روزہ رکھا اور وہ جھوٹ اور غیبت سے نہ بچے تو اس کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ تو ہمیں اس کا بہت ہی اہتمام، چاہے نیکیاں زیادہ نہ ہوں۔ دیکھیے یہ بات دینی سلسلے میں یہ سمجھ لینا چاہیے ایک اصول، کہ نیکیوں کی حیثیت ہے ٹانک کی، اور گناہوں کی حیثیت ہے زہر کی۔
سال بھر 6 مہینے تک آدمی نے بہت ہی محنت کی، مشقت کی، خوب ورزش کی، جم گیا اور بہت ورزش کر کے اپنی صحت بنائی، بڑے بڑے ٹانک کھائے اور آملے اور مربے کھائے، اور 6 مہینے کے بعد ذرا سا سنکھیا کھا لے آدمی تو پچھلی 6 مہینے کی ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے، آئندہ بھی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے گناہوں کے سلسلے میں۔ گناہ کی حیثیت زہر کی ہے اور نیکیوں کی حیثیت ٹانک کی ہے، تو آدمی گناہ نیکیاں زیادہ ہو نہ ہو، اور یہ عبادت رمضان مبارک کے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر عبادت کا جو ہے اجر اللہ تعالیٰ 1 سے 70 اور پھر 700 تک بڑھاتے ہیں، لیکن روزہ میرے لیے ہے۔ آدمی میری وجہ سے اپنی شہوات سے اور سب چیزوں سے بچتا ہے تو میں ہی اس کا اجر ہوں، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اس میں اصل میں روزے کی مقبولیت اور محبوبیت کی وجہ یہ لکھی ہے علماء نے کہ اس میں کرنے کا کام نہیں، رکنے کا کام ہے، اصل میں بچنے کا کام ہے۔ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچنا اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس لیے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ سارا عبادت آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن روزے کے لیے خاص طور پر اس حدیث قدسی میں یہ بات فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بڑا بادشاہ جب کسی جو بدلہ دینے لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ غلاموں اور وزیروں سے تو کہیں زیادہ دیتا ہے۔ یہ بھی بعض انہوں نے لکھا ہے کہ بھی میں خود اس کا اجر میں بدلے میں خود مل جاؤں گا، اللہ ہی مل جائیں گے۔ تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس میں گناہوں سے، اللہ کے یہاں گناہوں سے بچنا اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا انسان کی نفس پر شاق بھی ہوتا ہے، مشقت، اس میں مجاہدہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے یہاں زیادہ قبول ہے۔ تو اب لوگ اس کا ارادہ کریں، عزم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ آخری درجے میں احتیاط کرتے ہوئے رمضان مبارک میں عام جب حلال چیزوں سے رک رہے ہیں تو حرام چیزوں سے خاص طور پر اس کا اہتمام کریں کہ ہمارے زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا جو اللہ کے نزدیک ناجائز ہو، جھوٹ ہے، غیبت ہے، کسی کی تکلیف ہے۔ آنکھ سے ہم کسی ایسی چیز کو نہیں دیکھیں گے جو اللہ نے ناپسند کی عام زندگی میں، کسی کو حقارت سے نہیں دیکھیں گے، کسی کو حسد کینہ کے ساتھ نہیں دیکھیں گے، کسی نامحرم کی طرف نگاہ نہیں ڈالیں گے، کسی کی سطر کو نہیں دیکھیں گے، بد نظری نہیں کریں گے۔ کان سے کوئی ایسا جملہ نہیں سنیں گے جو اللہ کو ناپسند ہے، جس کے سننے کو اللہ نہیں اجازت دی۔ منہ سے کوئی ایسا لقمہ حرام نہیں کھائیں گے جس کے بعد ہم پیٹ میں انگارہ بھرنے والے ہوں۔ اس طرح پر ہم رمضان گزاریں گے۔ آئیے ارادہ کریں، عزم کریں، خوشی خوشی رمضان کا استقبال کریں، خوب قرآن مجید کی تلاوت کا خوب اہتمام شوق کے ساتھ، اور کچھ پڑھنے پڑھانے کو، قرآن کے علم کو میں اضافے کا بھی ہم لوگ کوشش کریں گے۔ اور جو ہے رمضان مبارک میں جو چیزیں اور عبادات اور طاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سیرت کو پڑھیں گے بھی اور اس کو جاننے کی کوشش بھی کریں گے۔ رمضان کا روزہ افطارتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دعا مانگا کرتے تھے کہ اس کو ہر چیز کے اندر جو ہے وہ یہ دعا آئی ہے۔ ایک تو یہ دعا فرماتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لیکن اس سے زیادہ یہ دعا زیادہ صحیح حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، کہ بھوک پیاس ختم ہو گئی اور سکون مل گیا اور انشاءاللہ میرے اللہ اجر ضرور دیں گے۔ حدیث میں آئے للصائم فرحتان، فرحۃ عند متاع الافطار، فرحۃ عند لقاء الرحمن، کہ اللہ کے نزدیک جو ہے روزے والے کے لیے 2 اجر ہیں۔ ایک اجر تو جب افطار کرتا ہے تو کتنا مزہ آتا ہے، سکون میں نے سارے دن اللہ کے لیے روزہ رکھا، اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے اور اللہ کی حکم سے میں افطار کر رہا ہوں۔ اور پھر جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ دوسرا جو اس کے بدلے میں اللہ سے ملاقات ہوگی اس کا بھی اجر ملے گا، تو وہ اجر جو ہے انشاءاللہ ہمیں ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 عمل تمہیں کرنے ہیں، جن میں 2 عمل ایسے ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، 2 عمل ہیں جن پر اجر ہے۔ ایک تو استغفار کی کثرت اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت، اور ایک جنت کی طلب اور جو ہے دوزخ سے حفاظت کی دعا۔ یہ دعا یہ بتائی گئی ہیں۔ رمضان مبارک کی جو چیز ہمارے یہاں اور بھی جو اہم ترین، میں نے کہا 2-3 چیزیں جو بالکل سنت کے خلاف مجھے لگتی ہیں بالکل۔ ایک تو یہ کہ ہم لوگ ہیبت روزے رمضان کی خوشی اور رمضان کا خوشی استقبال کرنے کے بجائے کہ ہم ایک نعمت بھرے، ایک رحمت بھرے، ایک برکتوں کے ایک سیزن کا ہم لوگ انتظار کریں خوشی، ہمارے اندر ہیبت اور ایک خوف اور ایک ڈر اور ایک سہم سا ہوتا ہے رمضان مبارک کا، یہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تقلیل طعام، روزہ رمضان جو ہے اس کے لیے تھا عبادات اور نیکیوں کی طرف، ہم لوگ تکثیر طعام کی تیاری کرتے ہیں، کھانے پینے رمضان کی تیاری اس طرح کرتے ہیں، یہ بالکل خلاف ہے۔
تیسری ایک چیز جس کا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا جاتا تھا طاعت اور نیکیاں زیادہ ہوتی چلی جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہاں. اس لیے آخر عشرے میں تو آپ بالکل احمد باندھ لیتے تھے, اس میں اعتکاف ہوتا تھا اور دن راتوں کو جگاتے تھے اور مسلسل عبادت ہی عبادت کا مزاج ہوتا تھا. ہمارے یہاں ہوتا تھا شروع میں چند روزوں میں تو مسجدیں بھری رہتی ہیں اور ہمارا بھی نماز کی طرف وہ رہتا ہے. پھر دوسرا رمضان اور تیسرے عشرے میں تو بس بازاروں میں جو سب سے بری جگہ ہیں ہماری خواتین کی بھی بے پردہ نامحرم عورتوں کے جو ہے ہاتھوں میں ہاتھ دیتی ہیں, چوڑیاں پہناتی ہیں, کہیں کچھ کرتی ہیں, ان سے باتیں کرنا, ان سے وہ کرنا, گویا پورا دن اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے میں لگتا ہے. یہ صورت حال ہوتی ہے. اور راتیں بھی جب دن بھر ہوتا ہے, راتیں بھی عموماً یہ ہوتا ہے راتیں وہ شب قدر کی راتیں ہیں بازاروں میں گزرتی ہیں عید کی تیاری کے لیے. یہ بات یہ بالکل نبوی طریقے کے بالکل خلاف ہے. ہمیں آخری عشرے کو جیسے جیسے رمضان ہو تو اس کو جو ہے اپنی عبادت کو اور اپنی نیکی کو بڑھانا چاہیے. اور اس کی بنیادی وجہ صرف مجھے لگتا ہے جو کام اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے اس میں آدمی مسلسل زیادتی کرتا ہے, اور جو کام محض رسم کے طور پر کیا جاتا ہے یا بے نیتی کے ساتھ یا محض دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے تو اس میں ایک دو دن کر کے آدمی کا دل اکتا جاتا ہے. تو شاید ہمارے عدم اخلاص کی پھر اس میں بھی یہ بات ہے کہ نماز کی یہ بات ایک اہم بہت ضروری ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متوجہ فرماتے تھے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہر عبادت کے ساتھ ایمان و احتساب کی شرط ہے, یعنی وہ 100% اللہ کی رضا کے لیے ہو. ایمان و احتساب کا مطلب یہ ہے اس پر جو اللہ نے وعدے کیے ہیں ان پر 100% یقین ہو اور اس کا حساب ہو کہ روزے پر کتنی عبادت ملے گی, فرض کے ادا کرنے پر اتنے اجر بڑھ جائے گا, نفلوں کے عبادت پر اتنا اجر بڑھ جائے گا, ایک رات عبادت کروں گا تو 1000 راتوں سے زیادہ بڑھ جائے گا. اس پر پورا یقین ہو اور پھر اس کا حساب ہو. جب آدمی کو ہوتا ہے نا, کسی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ہماری بزنس ہو رہی ہے, کاروبار ہو رہا ہے, تو اس میں کتنا نفع ہوگا تو اس کا حساب لگاتا ہے, اور جتنا نفع زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ اپنے کارخانے کو پھر کیا ہوتا ہے جتنا تھک بھی جائے کتنا, جب بزنس چل رہا ہو اور کاروبار زیادہ ہو رہا ہو اور مجھے معلوم ہو کہ کمائی زیادہ ہو رہی ہے تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے, بخار ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, لیکن فیکٹری بند نہیں کرتا, دکان بند نہیں کرتا, کھانے کو نہیں ملنا. بعض دفعہ استنجے کو صبح سے شام ہو جاتی ہے دکاندار کو کہ یہ گاہک نکل نہ جائے کہیں, اتنے پیسے کم ہو جائیں گے. اب کتنی تکلیف ہوتی ہے استنجے کے میں جو ہے روکنے میں, پیشاب پکانے کی ضرورت ہو رہی ہے اور پیٹ میں دباؤ ہو رہا ہے, لیکن آدمی روکتا ہے اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اجر و ثواب. تو وہ اجر و ثواب جو اللہ یہاں دنیا کے لوگوں کے دنیا کی عارضی چیزیں اور بے حقیقت چیزوں کے نفع کے لیے آدمی جب اتنی مشقت برداشت کرتا ہے تو آخرت اور جنت کی نعمتوں کی اجر و ثواب کے لیے کتنا اسے جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو ایمان و احتساب ہم بھی ہر عموماً میں سمجھتا ہوں ہمارے حضرت والا حضرت مولانا میاں نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کا زیادہ مرض بد نیتی نہیں ہے, بے نیتی ہے. ایک مہینہ تک ایسی مشقت کے ساتھ اتنی سخت گرمی کے روزے رکھنے کے بعد رمضان مبارک کے عید کا دن ہوتا ہے تو ایسے کھلے مہار لوگ گناہوں کی طرف لپٹتے ہیں اور نماز اور طاعت اور تہجد سب خاک میں ملنے لگتا ہے. جیسے اب ایک سال اگلے سال کے لیے کہتے ہیں, بعض لوگ تو کہتے ہیں بھئی اگلے سال بس ٹوپی بھی اتار دیتے ہیں, اللہ میاں السلام علیکم, پھر اگلے سال آپ سے ملاقات ہوگی. تو کیوں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوا, اللہ سے کیوں تعلق پیدا نہیں ہوا؟ تو میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ بے نیتی ہے. دیکھیے اندر ظاہری عمل کی حیثیت جسم کی ہے اور اس کے اندر نیت اور اخلاص کی حیثیت روح کی ہے. اب روح اگر نہیں ہوگی تو بے جان ہے, بے جان چیز کیا حیثیت رکھتی ہے؟ تو ہماری عبادتیں اصل میں اس لیے اس میں روزے میں جان نہیں اور ہمارے اندر تقوی کی کیفیت پوری طرح پیدا نہیں ہوتی کہ نیت صحیح نہیں ہوتی. تو آئیے ہم اس کا بھی ارادہ کریں کہ ہم ایمان احتساب کو سمجھیں گے اور 100% ایمان و احتساب کے ساتھ روزے رکھیں گے صحیح نیت کے ساتھ. صبح نیت دل کی کیفیت ہے, وہ زبان سے کہہ لینا نہیں وصوم قد نویت, یہ کہہ دینا صرف وہ نیت نہیں کہتے, نیت دل کی کیفیت ہے. اللہ میں آپ کی رضا کے لیے آج پورے دن اللہ بھوکا پیاسا رہنے کی نیت کرتا ہوں, آپ کے نبی کی اتباع میں اسے روزے رکھوں گا. میرے اللہ آپ روزہ قبول کر لیجئے میرا اور مجھے صحیح رکھوا دیجئے. دعا کریں, کیفیت دل کے اندر پیدا کریں, بار بار اپنی نیت کا جو ہے تجدید کرتے رہیں, تصحیح کرتے رہیں کہ میں آج اللہ کے رضا کے لیے. جب پیاس کی شدت ہو میں اپنے اللہ کے, میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں پیاس کی شدت میں, میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں مشقت میں, اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان مبارک کو کی قدر کریں, خوشی خوشی اس کا استقبال کریں اور 100%
پوری عبادت طاعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں انجام دینے والے بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ.